جگہ کو منتخب کیا گیا کہ جس جگہ 5 وقت اذان ہوتی تھی، خاص وہ جگہ جہاں پر مؤذن کھڑے ہو کر 5 وقت اذان دیتا تھا، اس کے قدموں کے نیچے آج اس کلام الہی کی جگہ پر اس کی لحد ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ وہ اقبال علیہ الرحمہ کی زندگی بڑی سادہ، اور اقبال کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے جو کچھ لکھا، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے میڈیا سے اور پاکستان کے تمام جامعات سے الحمدللہ، اور پاکستان اور بیرون پاکستان ہمیشہ جانے کا اتفاق ہوا، اور ہر جگہ تقریباً ایسی جہاں محافل ہوتی ہیں ان میں شرکت کا مواقع ملے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسے حق ادا کریں گے؟ پاکستان کی سطح پر محض اقبالیات کا پرچہ پڑھا دینے سے کیا اقبال آ جائے گا؟ نصرت فتح علی صاحب کی 4 قوالیوں سے اقبال پہچانا جائے گا؟ یا 10 بار ہم باہر جا کر اقبال کی بات کہہ کر واپس آ جائیں تو کیا علامہ اقبال کو علامہ اقبال کہا جائے گا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو اقبال کو صرف شاعری سے نہ سمجھو، میرے آنسوؤں سے سمجھو۔ وہ آنسو کیا ہیں؟ وہ سادگی کیا ہے؟ وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ انداز کیا ہے؟ اور وہ رندانہ، جرأت رندانہ کیا ہے اقبال کی؟ اگر اس پر میں بات کروں تو دفتر چاہیے لکھنے کے لیے، اور وقت چاہیے، زندگی چاہیے سمجھنے کے لیے۔ اس لیے کچھ مختصر سی باتیں اس عنوان کے ذریعے کروں گا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو گھر تھا وہ اصل میں کسی صوفی کا آستانہ تھا۔ آستانہ کی میں اصطلاح استعمال کروں گا کیونکہ علامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کے لیے آستانے کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور آستانہ فارسی زبان میں گھر کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن تصوف میں جب یہ آستانے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو کسی ایسے شخص کا جو تصوف کی معراج پر ہو اور جس کے پاس پھر کوئی نفرت نہ ہو، دروازہ سب کے لیے کھلا ہو۔ اور اس کو میں ایک شعر میں یہ کہوں گا کہ اقبال نے جب اپنے دروازے کو کھولا تو ان کے لیے یہ شعر، ان کی نظر کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے۔ تمام مسالک سے نکل گئے، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ چکرالوی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، کچھ نہیں۔ اقبال نے تو ایک بات کہی، سب بعد میں آتی چیزیں، پہلے میں انسان تو بن جاؤں۔ اب جب ان کا آستانہ کھلا ہوتا تو تاریخ دانوں نے کچھ واقعات رقم کیے ہیں۔ ان کے دروازے پر کون لوگ آیا کرتے تھے، کیسے لوگ آیا کرتے تھے، ان کی اگر تفصیلات میں میں جاؤں تو بہت طویل تفصیلات ہیں۔ عبد المجید سالک سب نے نام سنا، مولانا غلام رسول مہر سب نے نام سنا، مشہور شاعر تاثیر سب نے نام سنا ہوگا، اور ظفر علی خان سب نے نام سنا۔ تاثیر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تاثیر نہ ہوتا تو حفیظ جالندھری نہ پہچانا جاتا، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے پاک سرزمین شاد باد، یہ علامہ، اور جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، حفیظ جالندھری کی بات میں کر رہا ہوں۔ تاثیر نہ ہوتا تو حفیظ جالندھری نہ پہچانے جاتے، اور اقبال کی محبت اگر تاثیر کے دل میں نہ ہوتی تو تاثیر بھی بحث شاعر کے نہ پہچانے جاتے۔ اور تاثیر نے اسی لیے کیا خوبصورت شعر اپنے لیے کہا تھا، خود کہا تھا کہ تاثیر میرے نام کی تاثیر دیکھنا، تاثیر میرے نام کی تاثیر دیکھنا، اقبال بھی ہے جس کی تمنا لیے ہوئے۔ اور کیوں کہا؟ اصل میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جو شعر تھا اس میں تھا کہ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اب تاثیر نوجوانی کی عمر میں رحلت کر گئے، اگر میں ان پہ بات کروں تو بہت طوال کی بات ہوگی، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایسے عاشقوں میں تھے کہ علامہ اقبال ایک پل بھی اگر اوجل ہو جائیں تو دیوانوں کی طرح سے وہ دوڑتے تھے۔ اب
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو ان کا مزاج تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی خاموش طبیعت اور تخیلات میں رہنے والی شخصیت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو درویشی تھی وہ درویشی اس اعتبار سے تھی کہ کبھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ تکبر، نخوت، بڑائی، لہجے میں اتار چڑھاؤ یا زبان و بیان کے انداز سے یہ محسوس ہو کہ وہ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں یا بڑے سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی پہلو ان کی شخصیت میں تھا ہی نہیں۔ اگر بچے ان سے بات کریں تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بچوں کے برابر ہیں، نوجوان بات کریں تو محسوس ہوتا کہ نوجوان کی۔ ایک واقعہ میں یہ عرض کرتا چلوں اس موقع پر کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں نیم دراز تھے۔ ایک نوجوان جنہوں نے جو کتاب مرتب کی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، وہ زمانے میں نوجوان تھے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور جانے کے بعد علامہ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، میں بات کرتا رہا تو کہنے لگے میاں یہ بتاؤ کہ کالج کیسا چل رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کالج کی جو انتظامیہ تھی اس کے سربراہ تھے۔ ہاسٹل کیسے چل رہا ہے، نوجوان کیا محسوس کرتے ہیں، بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو کہا یہ جاتا تھا کہ علامہ صاحب گفتگو کرتے ہوئے گم ہو جاتے تھے، تو حقہ پی رہے تھے، حقہ چھوڑ دیا، حقہ ہٹا دیا، سوچنے لگے کوئی بات رہی ہوگی۔ تو یہ نوجوان جو تھے انہوں نے حقہ علامہ صاحب کے سامنے سے لیا اور خود حقہ پینا شروع ہو گئے۔ اسے جرأت کہیے یا محبت کہیے یا ایک درویش کی جو رندانہ صفت ہے نظر انداز کرنے والی، اسے کچھ بھی کہیے۔ تو مصنف نے لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا، لیکن مجھے نوجوانی سے شوق تھا کہ میں حقہ پیوں، اور علامہ صاحب کا تو میں نے حقہ پی لیا۔ اب علامہ صاحب اپنی گفتگو تو دور کی بات وہ تخیلات میں چلے گئے، اس کے بعد جب واپس لوٹے تو کہنے لگے ہاں میں کیا بات کہہ رہا تھا۔ کوئی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کے حقے کو انہوں نے منہ لگا لیا یا اس کو وہ صاف کرے یا کچھ کرے، کہنے لگے چلو اپنی بات ہو گئی اب کوئی اور بات کرو، نظر انداز کر دیا۔ یہ شخصیت کا پہلو تربیت کے لیے بھی ہے، یہ شخصیت کا پہلو اصل میں ان کی جو کثر نفسی ہے اس پر بھی دلالت کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی اور باتیں بھی ہیں جو اس میں نظر آتی ہیں۔ میں بات اس کتاب کی کر رہا ہوں کہ جو کتاب اوراق پریشاں کے حوالے سے میرے پاس تھی، ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی۔ مرحوم نے علامہ اقبال کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت علمی شخصیت ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کا خاندان یہاں پر موجود ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اوراق گمگشتہ بہت سے ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں ڈاکٹر عفت ناگرہ اور ڈاکٹر سلیم ناگرہ، یہ جو خاندان ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کے والد ہیں ڈاکٹر عفت کے، ڈاکٹر عبداللطیف، جن کی کتاب اوراق پریشاں بڑی خوبصورت کتاب ہے، حرفن پڑھنے کا مجھے موقع ملا۔ آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ حقے والا سنایا تھا میں نے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا ہی سنایا ہے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گفتگو چل رہی ہے، اور گفتگو تاریخ کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تو کہا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ شعر جو کہا گیا ہے کہ خزاں میں بھی کبھی آ سکتا تھا میں صیاد کی زد میں، میری غماز تھی شاخ نشیمن کی کم اوراقی، اس کا کیا مقصد ہے؟ خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا؟ اب یہ خزاں میں تو ظاہر ہے کہ خزاں میں تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو علامہ صاحب نے مسکرا کر پوچھا کیا تم ہسٹری پڑھتے ہو، تاریخ پڑھتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا میں کہ جس محبت سے آپ دیکھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں شاید بہت زیادہ ہو گیا۔ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تاکہ میں یہ بات مکمل